الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله نگاہ عشق و مستی میں نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ سرود رفتہ باز آید کے ناید سرود رفتہ باز آید کے ناید نسیم از حجاز آید کے ناید سرآمد روزگارے این فقیرے دیگر دانائے راز آید کے نا آید اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے، رومی
فنا ہوا حبشی کو دوام ہے۔ برادران اسلام، کل جو گزر گیا ہے حضرت قلندر لاہوری، حضرت علامہ ڈاکٹر محمد اقبال رحمت اللہ علیہ، آپ کا یوم ولادت تھا جو منایا گیا۔ آج جمعۃ المبارک ہے، نومبر کی 10 تاریخ ہے، تو حضرت علامہ ڈاکٹر محمد اقبال یوں تو محسن ہیں بر صغیر کے مسلمانوں کے، عموماً بلکہ خصوصاً عموماً وہ سب مسلمانوں کے محسن ہیں، اس لحاظ سے کہ انہوں نے دور غلامی میں مسلمانوں کو پوری کوشش کی کہ مسلمان عزت، عظمت، حمیت کے ساتھ غلامی کی زنجیریں توڑیں اور ایک رب کے بندے بن کے دنیا میں اپنا وجود قائم کریں اور قائم رکھیں۔ انداز بدل بدل کے، زبانیں بدل بدل کے، طریقے بدل بدل کے انہوں نے ہر طرح سے مسلمانوں کو بیدار کرنے کی کوشش کی، اور جو کل کا دن 9 نومبر تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ مسلم لیگ کی حکومت نے، نواز شریف کی حکومت نے ان کے اس دن کو ختم کر دیا تھا۔ اس کے بعد عمران خان کی حکومت آئی، انہوں نے بھی وہی روش برقرار رکھی۔ اب کے آ کر پھر سے حضرت علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کے دن کو سرکاری طور پر دوبارہ سے بحال کیا گیا ہے۔ ہم شکر گزار ہیں ان کے جن کو شرم آ گئی، لیکن وہ بھی ادھوری ہے کہ علامہ اقبال کے گھر پر بھی اسی حکومت نے دھاوا بولا، دیواریں بھی انہوں نے پھلانگی۔ علامہ اقبال کی بوڑھی بہو جو جسٹس بھی رہی، اس کی تذلیل بھی اسی حکومت نے کی۔ علامہ اقبال کے پوتوں کو تھپڑ بھی اسی حکومت نے مارے۔ یعنی کرسی ایسی لعنت ہے کہ بیٹھنے والوں کو بھی لعنتی بنا دیتی۔ حضرت علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ، ان کے بارے میں میں آپ کو گاہے بگاہے بتاتا رہتا ہوں کہ وہ اپنے وقت کے کامل ولی تھے۔ یہ کھلے لفظوں میں بتا رہا ہوں آپ کو تاکہ کسی مولوی کو شک نہ رہے۔ اور یہ ان کی زندگی کا ایک الگ پہلو ہے۔ ہمارے سامنے جو کتابوں میں لکھا ہے، ان کی زندگی کے بہت سارے گوشے ہیں، بہت سارے پہلو ہیں، بالکل اس ہیرے کی طرح جس کی مختلف کنیاں ہوتی ہیں اور ہر کنی سے الگ شعاع نکلتی ہے۔
اور اس قسم کے لوگ صدیوں کے بعد کہیں پیدا ہوتے ہیں۔ خود حضرت علامہ اقبال نے کہا کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ ہزاروں سال کی گردش ہوتی ہے، تب کہیں جا کے ایک فرید الدین گنج شکر پیدا ہو۔ یہ گردش ماہ و سال، سورج ڈوبتا ہے نکلتا ہے، چاند نکلتا ہے ڈوبتا ہے، ستارے زندہ ہوتے ہیں مرتے ہیں، بڑے مدت کے بعد کوئی داتا علی حجویری پیدا ہوتا ہے۔ یہ مکھیاں مچھر ہر روز پیدا ہوتے ہیں، مکھیاں جتنا بھی من کو مارو یہ پیدا ہوتے رہتے ہیں، لیکن یہ ہستیاں صدیوں کی گردشوں کے بعد، اللہ اکبر، جب خدا کسی قوم پہ کرم فرماتا ہے، کسی وجہ سے خوش ہو جاتا ہے، تو کسی ایک ایسے بندے کو پیدا کر دیتا، اور جن قوموں سے رب ناراض ہو جاتا ہے پھر ایسے بندے چھین لیتا ہے، پھر ایسے آ جاتے ہیں جیسے آپ دیکھ رہے ہیں، شامت اعمال ہوتے ہیں رہنما لیڈر، جو آج کل آپ یہ شامت اعمال ہیں، یہ برے وجود، یہ گندے چہرے، یہ غلیظ کردار، یہ شامت اعمال ہیں، یہ برے اعمال کی شکل ہیں، اور یہ جو اقبال جیسے لوگ ہوتے ہیں یہ اللہ کے کرم سے پیدا ہوتے ہیں۔ حضرت علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کے والد نے خواب دیکھا، بہت ساری مخلوق ہے، ایک خوبصورت پرندہ فضا میں اڑ رہا ہے، ہر کوئی اسے تک رہا ہے، اور نیت یہ ہے کہ کاش کہ یہ پرندہ میرے پاس آ جائے۔ تو علامہ صاحب کے والد شیخ نور محمد، نور محمد، ناموں پہ بھی غور کریں، سمجھ آ رہی ہے؟ نور محمد، جڑے نور دے ہی قائل نہیں، انہاں دے گھر پیدا ہونے والیاں شکلاں اور نے، اے بے نورے چاہے عالم بن جائیں، شیخ الحدیث بن جائیں، 70 مدرسہ بنا لیں، کعبے کے امام بن جائیں، بے نور رہتا ہے، اور جن کے گھر میں نور محمد ہو، اقبال نور محمد کے گھر ہی پیدا ہو سکتا ہے۔ یہ گلاں بھی سوچنے والی ہوندی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ پرندہ اڑ رہا ہے، مجمع لگا ہوا ہے، ہر کسی کی تمنا ہے کہ یہ پرندہ میری گود میں گرے۔ وہ کہتے ہیں کہ لیکن دیکھتے تو سب رہے، وہ پرندہ سیدھا میری گود میں آ گیا۔ ظاہر ہے خواب تھا، خواب کی تعبیر ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں تھوڑے ہی عرصے کے بعد میرے گھر میں محمد اقبال پیدا ہو گیا،
تو میں نے خود تعبیر نکال لی کہ یہ خواب میں وہ حسین پرندہ جو نظر آیا ہے لگتا ہے یہی ہے۔ باپ ہے نور محمد، قوم ہے شیخ، پچھلی نسلیں ہیں برہمن۔ کیا؟ جب مسلمان نہ تھے تو پچھلی نسلیں برہمن۔ برہمن ہندوؤں کی ایک اونچی ذات کو کہتے ہیں جو ان کے مذہب کی دیکھ بھال کرتی ہے۔ اس لیے علامہ اقبال کہتے ہیں میں اصل کا سومناتی، آبا میرے لاتی مناتی۔ ہون تے جڑے ساری زندگی کھوتے واندے رہے ہونا دن اساں پیدائشی۔ تو علامہ صاحب نے کھول کے بول دیا کہ آبا میرے لاتی مناتی، لات بھی بت ہے منات بھی۔ وہ بتاں دے پجاری ساڑے وڈے سن۔ ایک اللہ کا فقیر آیا تھا جس نے ہمارے جد امجد کو کلمہ پڑھایا، وہ ایک بابا آیا تے جیڑے ہوندن بابے انہاں نو نہیں سمجھ دے مرزائی گابے۔ تو یہ بابوں کا فیض ہے جس کا نام محمد اقبال ہے۔ گوت ان کی سپرا تھی، سپرا۔ اماں کا نام تھا امام بی بی۔ کیا نام تھا؟ امام بی بی۔ اور امام بی بی قرآن مجید کی حافظہ تھی۔ اب بھی ان کی قبر پہ لکھا ہوا ہے حافظہ امام بی بی۔ باپ تو تھا ہی تھا، اماں اتنی نیک تھی کہ حضرت علامہ ڈاکٹر محمد اقبال کے والد نے کاروباری آدمی تھے، انہوں نے کاروبار میں ایک پارٹنر بنایا۔ اب یہ بات سننے والی بھی ہے، جو آپ دوست کاروبار کرتے ہیں سمجھنے والی بھی ہے۔ امام بی بی کو پتا چلا کہ میرے میاں صاحب جو ہیں انہوں نے ایک کاروباری دوست کو اپنا پارٹنر حصے دار بنایا ہے، اور بی بی کو پتا چلا کہ وہ سود خوری بھی کرتا ہے، سودی کاروبار بھی۔ تو شام ہوئی، میاں صاحب گھر آئے تو امام بی بی نے کہا جی میاں صاحب اپنے بستر اپنا برتن شرطن الگ کر لو تے اے جیڑی کمائی ہے ساڑے گھر نہ لے آؤنا، تے باقی رہا بالی کی علامہ اقبال، باقی رہا میرا بالی، او جیڑی میری بکری ہے میں او دے دودھ نال انہوں پال لوانگی۔ اللہ دنیا کے لیے محمد اقبال ہوتے ہیں، اماں کے لیے بالی ہی ہوتے ہیں۔ یہ تسی جنہیں بیٹھے ہو اماں پیار نال کی پکار دی سی؟ ہونتے حضرت صاحب بنے بیٹھے، یہ تے جا پوچھے اماں کو لوں جیڑی پال دی رہی تے پیار نال پکار دی رہی تے توانوں یاد ہونا ہے اپنا اپنا۔ تو انہیں آکھیا میرا بالی ہے جیڑا اے میاں جی تواڈی کمائی انہوں نہیں میں کھوانی، میں انہوں اپنی بکری دے دودھ نال پالانگی، یا ایک کاروبار چھڑ دیو پارٹنر کو لو الگ ہو جاؤ، یا پھر ساڑے گھر اے پیسے نہ لے آونا۔ تے تسی کی سمجھ دے علامہ اقبال ایویں بن گیا سی؟
اسی لیے کہتے ہیں ماں فاطمہ ہو تو بیٹے حسن حسین بنتے ہیں۔ سود ایک ایسی لعنت ہے، میں نے اپنے اسی بادامی باغ میں کئی دوست دیکھے بڑے خوشحال، انہوں نے اپنی دولت کو اور بڑھانے کے لیے سود کا کام شروع کیا، ملیں بھی بک گئیں اور وہ فٹ پاتھ پہ آ گئے۔ رب کا فرمان جھوٹا نہیں سچا ہے کہ تم سمجھتے ہو کہ بڑھ رہے ہیں حالانکہ معاملے گھٹ رہے ہوتے۔ اللہ اکبر، واللہ یربی الصدقات، اللہ صدقات بڑھاتا ہے، لیکن جب کوئی اس کاروبار میں آتا ہے اللہ فرماتا ہے تم سمجھتے ہو تم بڑھ رہے ہو، حقیقت میں تم۔ تو حضرت علامہ اقبال کو باپ ملا نور محمد جیسا، ماں ملی حافظہ امام بی بی، استاد ملے حافظ غلام حسن، اور دوسرے استاد ملے مولوی میر حسن۔ گھرانہ تھا مذہبی۔ یہ اقبال کسی لینڈ لارڈ گھرانے میں پیدا نہیں ہوا، لینڈ لارڈ گھرانے میں پیدا ہوتا تو کسی بینک کا پریزیڈنٹ ہی بنتا، یا بڑے سے بڑا وزیر بن جاتا، مشیر بن جاتا، پولیس کا آئی جی بن جاتا، فوج میں جنرل یا کرنل بن جاتا، قوم کو ذلیل خراب خوار کرتا۔ خوراک حلال پاک تھی، اماں تہجد گزار تھی، قرآن مجید اس اوڑھنا اوڑھنا بچھونا تھا۔ اس سے اندازہ لگائیں، علامہ صاحب کہتے ہیں میں جب ایف اے میں پڑھتا تھا سیال کوٹ میں، میں ڈیلی قرآن مجید کی اپنا تلاوت کرتا تھا، اور میرے والد گرامی مجھے غور سے تکتے کہ قرآن پڑھ رہا ہے، عادت تھی، اور آواز وہ کہتے ہیں میری سریلی تھی، اور پڑھتا میں اونچی آواز میں تھا۔ مشہور واقعہ ہے کہ ایک دن میرے باپ نے مجھے بلایا، کہا اقبال سمجھ میں بھی آتا ہے یا ویسے پڑھتے ہو؟ وہ کہتے ہیں جی میں نے کہا تھوڑی بہت سدھ بدھ ہے، آخر 2 علماء کا شاگرد تھا، سدھ بدھ ہے، کچھ سمجھ آتی ہے مجھے۔ تو انہوں نے کہا بیٹے یہ اسی کو سمجھ آتا ہے جس پہ نازل ہوتا ہے۔ علامہ صاحب کہتے ہیں میں پریشان ہو گیا، میں نے کہا بابا یہ تو نازل تو نبی پاک پہ ہوا ہے، تو پھر انہیں سمجھ آتا ہوگا۔ انہوں نے کہا تم سمجھے نہیں، مطلب سمجھائیں۔ کہا تو اس طرح پڑھا کر جیسے اللہ کی طرف سے یہ کلام تیرے اوپر اتر رہا ہے، مطلب یہ ہے یوں سمجھا کر جیسے اللہ تجھ سے بات کر رہا ہے۔ اسی لیے علامہ صاحب نے اپنے والد کی اس بات کو ایک شعر میں بھی اس کو شکل دی تھی، کہا تھا جب تک نہ ہو تیرے دل پہ نزول کتاب، گرہ کشا ہے نہ رازی نہ صاحب کشاف۔ قرآن مجید علامہ اقبال کی زندگی کا جزو لا ینفک رہا، یہاں تک کہ جب وہ کسی بھی منزل پہ چلے گئے تو قرآن مجید وہ کہتے ہیں میری زندگی سے کبھی نہیں چھوٹا، یہاں تک کہ جب وہ بیمار ہو گئے تھے ساری کتابیں بند کر کے الماری میں رکھ دی تھیں، 2 کتابیں بیماری کے عالم میں بھی نہیں چھوٹیں، ایک قرآن مجید دوسری مثنوی مولانا روم۔ یہ تھا ہمارا مصور پاکستان، یہ تھا آل انڈیا مسلم لیگ کا بنیادی قائد اور رہنما۔ یہ وہ آدمی تھا جب
حضرت قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ مایوس ہو کر لندن جا کے پکے بیٹھ گئے تھے، ان کو مجبور کر کے مسلمانوں کی قیادت کے لیے واپس بلانے والا اس کا نام ہے حضرت علامہ اقبال۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اسی لیے مورخین کہتے ہیں اگر اقبال نہ ہوتا تو قائد اعظم نہ ہوتا، اور قائد اعظم نہ ہوتا تو نقشہ یہ نہ ہوتا۔ تو بنیادی کردار آپ کی میری آزادی میں کس کا ہے؟ حضرت علامہ۔ یہ تصور جو مسلمانوں کی علیحدہ مملکت کا پیش کیا تھا، یہ قائد اعظم نے نہیں کیا تھا، یہ حضرت علامہ محمد، اسی لیے ان کا لقب ہے مصور پاکستان۔ کیا؟ اللہ اکبر۔ تو یہ عظیم ہستی جس کا قرآن مجید سے تعلق اتنا گہرا تھا کہ علی بخش کہتا ہے کہ جب علامہ دو چیزیں تھیں جس پہ میں نے علامہ کو ہر دفعہ روتے دیکھا، وہ کہتے تھے یا کوئی نبی پاک کا نام لیتا تھا تو اقبال کے بند ٹوٹ جاتے تھے، یا قرآن مجید کوئی پڑھتا تھا یا وہ خود پڑھتے تھے، اور اتنا روتے تھے قرآن کو پڑھ پڑھ کے کہ مجھے، علی بخش کہتا ہے، مجھے قرآن مجید اٹھا کر دھوپ میں خشک کرنے کے لیے رکھنا پڑتا تھا۔ آہستہ سے پوچھتا ہوں، مجھے ایسا کوئی پیر دکھا دیں جن کے آپ مرید ہیں، مجھے ایک آپ میں سے اٹھ کے کھڑا ہو کے ابھی بتا دیں، مجھے ہے دم تو مجھے کوئی ایسا پیر دکھا دیں۔ پیر چلو مولانا تو نیچے رہ گئے نا، جو بڑی بڑی گدیوں پہ پل رہے ہیں، اپنے باپ دادا کے نام پہ پل رہے ہیں، ایک پیر بھی پورے برے صغیر میں مجھے دکھا دے، میں صرف پاکستان نہیں کہہ رہا، ڈھونڈے سے بھی نہیں ملے گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت علامہ ڈاکٹر محمد اقبال رحمت اللہ علیہ، میں نے کہا نا ان کی زندگی بہت وسیع ہے، اور میں اپنا تجربہ میرا یہ ہے کہ میں دو شخصیتوں سے، نبی پاک اور صحابہ کو سائیڈ پہ کر کے، دو شخصیتوں کو جب بھی میں نے اکیلے بیٹھ کے پڑھا ہے میری آنکھوں کا وضو ہو گیا ہے۔ ایک کا نام حضرت اویس قرنی ہے، دوسرے علامہ اقبال ہے، تیسرا بندہ کوئی میں نہ زندگی میں آیا ہے نہ اس طرح کی کوئی تاثیر آئی ہے۔ دو آدمی ہیں۔ اللہ اکبر۔ علامہ اقبال نے کہا تھا یہی شیخ حرم ہے، یہی شیخ حرم ہے جو چرا کے بیچ کھاتا ہے، دل کے اویس چادر زہرا۔ تو علامہ ڈاکٹر محمد اقبال کی زندگی کے باقی معاملات پہ تو ڈسکس کرنے کے لیے علیحدہ وقت چاہیے۔ آج صرف ہم علامہ حضرت ڈاکٹر محمد اقبال کا نبی کریم سے پیار، محبت، عشق، جسے آپ یوں کہہ سکتے ہیں علامہ اقبال اور عشق رسول۔ یاد رکھیں علامہ صاحب کی زندگی میں عشق بنیادی عنصر ہے، بنیادی جزو ہے، جزو اعظم ہے۔ وہ کہتے ہیں عشق ہے تو بندہ بھی ہے، مومن بھی ہے، مسلمان بھی ہے۔
عشق نہیں ہے سب کچھ ہوگا پر بے ایمان ہے. اسی لیے وہ کہتے ہیں گر ہو عشق تو کفر بھی مسلمانی. گر ہو عشق تو کفر بھی مسلمانی، نہ ہو عشق تو مرد مسلمان کافر و زندیق. اب وہ کہتے ہیں کہ عشق کا نمائندہ کون ہے اور عقل کا نمائندہ کون ہے؟ وہ کہتے ہیں تازہ میرے ضمیر میں معرکہ کہن ہوا عشق تمام مصطفیٰ. وہ کہتے ہیں جے توانو نیت تے دل ہوئے عشق دی کوئی صورت ویکھیے او صورت کنج دیے؟ فرمایا عشق نو ویکھنا چاہنا ہے تے میرے پاک محمد دا سراپا تاکل. تے عقل علامہ ڈاکٹر ویکھنا چاہنا ہے سکالر صاحب. عقل عشق تو ہو گیا نا مصطفیٰ، عقل تمام مصطفیٰ، عشق تمام مصطفیٰ، عقل تمام بولہب. خالی سکالر لفظ یاد رکھنا، خالی علامہ عشق سے خالی، خالی عشق سے ڈاکٹر صاحب، خالی عشق سے مبلغ اعظم صاحب. فرمایا اے او تکڑی مجسم تے ابو لہب بے ایمان نو تاکل ہے. سمجھ آ گئی ہے؟ ایک جگہ پہ کہتے ہیں کہ عقل نے مجھ سے کہا، عقل نے مجھ سے کہا عشق ہے دیوانہ پن. یہ جتنے مرزائی، مرزے، جہنمی، جلمی، فلانے، غامدی، اسراری، پرسراری، جتنی نمی نمی بلائیں ہیں یہ سارے عشق کے لفظ سے ایسے بھاگتے ہیں جیسے کوا غلیل سے بھاگتا ہے، اس لیے کہ ازلی بے ایمان ہے. حضرت علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ وہ کہتے ہیں عقل نے مجھ سے کہا عشق ہے دیوانہ پن، اور عشق نے مجھ سے کہا عقل ہے تخمین و ظن. بندہ تخمین و ظن کرمے کتابی نہ بن. انہیں دا ترجمہ بھی کرنا پینا ہے. اے بدامی باغ دی خطابت دے ہی تے فیدے. سبحان اللہ. تخمین و ظن کا مطلب ہوتا ہے گمان، بے یقینی. کیا تخمین و ظن کا مطلب کیا ہے؟ بے یقینی. مثلا کہتے ہیں نا جی اے دا تخمینہ ذرا لانا، وہ تخمینے دا مطلب ہے بھی کچا پکا حساب، اسٹیمیٹ کر دے ہو، پکا نہیں بس تخمینہ. ظن کہتے ہیں گمان کو، یقین نہ ہونا. تو یہ عقل جو ہے اس میں یقین نہیں ہے، اور بے یقینی موت کا نام ہے. چلتے پھرتے مردے. کیا جی یہ علامہ صاحب ہیں، یہ ڈاکٹر صاحب ہیں، یہ انجینئر صاحب ہیں، یہ سکالر صاحب ہیں، مذہبی سکالر صاحب ہیں، مطلب نرے مردے. عشق کی چنگاری لگ جائے تو زندہ ہی زندہ. علامہ صاحب کہتے ہیں من بندہ آزادم، من بندہ آزادم لیکن عشق است امام من.
یہ ساریاں گلاں تاں پیا کرداں کہ رب کولو تھوڑا جا منگنا ہے، ماتھے گھسا گھسا کے چھٹاک جتنا داغ بھی پڑ گیا عشق نہ ہوا تو یہ دوزخ کا داغ ہے، جنت کا نہیں ہے۔ علامہ صاحب فرماتے ہیں من بندہ آزادم، لیکن عشق است امام من، ہوں تو میں آزاد پر اونجدہ آزاد نہیں جو مولوی آزاد۔ یہ جتنے مادر پدر آزاد ہیں ان کی وجہ سے مسلمان برباد ہیں۔ من بندہ آزادم عشق است امام من، عشق است امام من، عقل است غلام من۔ کہتے ہیں عشق میرا امام ہے، عقل میری غلام ہے، کیونکہ عقل تخمین و ظن ہے، عقل محض گمان ہے، محض گمان والا بے ایمان ہے۔ اس لیے کہ یہ زندگی کی کشتی تخمین و ظن کے سہارے طے نہیں ہوتی، اس کے لیے عشق کا براق چاہیے، پار جانے کے لیے عشق کا۔ اسی لیے علامہ صاحب دعائیں مانگتے رہے، کہتے ہمیں اور آپ کو پوری ملت کو منتیں کرتے رہے، وہ خدا سے مانگو۔ کیا مانگے؟ فرمایا سوز صدیق و علی از حق طلب۔ کیا اعتدال ہے، ساڑھے یا علی علی کر دن، ایک طبقہ صرف علی علی، دوجا طبقہ صرف صدیق صدیق، پر جیڑا صدیق کو علی کرے وہ ہے ٹھیک۔ یہ بے اعتدالی کا ایویں چلتے چلتے علاج کر گئے۔ سن رہے ہیں نا؟ جیڑے نعت پڑھ دیو تسی زیادہ سنو، تے جیڑے محفلاں کران دیو تسی اس تو زیادہ سنو۔ جیڑا بھی نعت خان تے مولوی خالی علی علی کرے سمجھ لینا اے اندر دا کالا ہے، جیڑا صرف صدیق صدیق کرے تے علی تو کتراوے اے دا بھی منہ کالا ہے، تے جیڑا صدیق کو علی نال پیار کرے اے دا رب رکھوالا ہے۔ اس تو راضی کملی تے خالی علی علی دے اتے جڑا نوٹ سٹے تے صدیق آلے پاسے نہ جاوے او دا بھی منہ کالا ہے۔ ایک کا بغض بھی، کسی ایک کا، کیونکہ یہ بغض کی علامت ہے نا۔ کچھ اگر حضرت ابوبکر صدیق سے نفرت آئی تو بندہ ہو گیا رافضی، اگر حضرت علی سے بغض ہوا تو ہو گیا ملعون خارجی، تو ان دونوں سے محبت بندہ ہو گیا مومن۔ علامہ صاحب حکیم الامت تھے، تو حکیم الامت یوں بھی حکیم یوں بھی حکیم۔ اب یہ حکمت ہے کہ انہوں نے کہا سوزے، حالانکہ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے سوزے حسن و علی، سوزے حسین و، پر کتنی وسعت ہے نظر میں، کہتے سوزے صدیق و علی، یوں بھی کہہ سکتے تھے سوزے علی و صدیق۔ یہ تھوڑی جی ترتیب بھی اگے پیچھے ہو جائے تو کم بے ترتیبہ ہو جاندہ ہے۔
تے ترتیب دا خیال رکھنا بھی بڑا ضروری ہے. نہیں سمجھ آ رہی؟ سوز صدیق و علی از حق طلب، ذرہ عشق نبی از حق طلب. او مسلمان غریب ہیں، امیر ہیں، مجھاں آلہ ہیں، گاواں آلہ ہیں، بکریاں آلہ ہیں، ریڑی آلہ ہیں، رکشے آلہ ہیں، امیر ہیں، کبیر ہیں، رب کولوں نبی پاک دا تھوڑا جا عشق ضرور مانگ لے. ایک ذرہ بھی آ گیا عشق دا، عشق الہی، عشق نبی، تو تھوڑی عبادت بھی پہاڑ بن جائے گی. اگر عشق نہ ہوا تو 100 حج بھی کاکھ نہیں کر سکے گا. یہ ہے اقبال جس نے عشق کو اتنا پروموٹ کیا. اب آپ کہیں گے یہ عشق کا لفظ، مولوی تو اس سے ایسے چڑھتے ہیں، کچھ نامراد تو گھنگرو باندھ کے ناچنا شروع کر دیتے ہیں ممبروں پہ، اور کہتے ہیں کہ یہ نہ قرآن سے ثابت ہے نہ حدیث سے ثابت ہے، اور آگے کئی یاوا گوئیاں کرتے ہیں جی یہ یوں ہو تو یوں ہوگا. علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ جنہوں نے عشق کے اوپر اتنا زور دیا، وہ کہتے ہیں مومن از عشق است سر حادثہ کربلا. یہ نظم لکھی نا، اس میں کہتے ہیں کہ مومن از عشق است، عشق از مومن است. عشق سے مومن بنتا ہے، مومن عشق سے بنتا ہے. اور آگے کہتے ہیں ناممکن معورا ممکن است، جو ناممکن ہوتا ہے عشق آ جائے تو ناممکن کو ممکن کر دیتا ہے. اسی لیے وہ عشاق کی جب لسٹ دیتے ہیں کہ عشق کے امام کون کون سے ہیں، کہیں کہتے ہیں امام عاشقاں پورے بطول. اگر عاشقوں کا امام دیکھنا ہے تو شہنشاہ کربلا تک. سمجھ آ رہی ہے؟ امام عاشقاں پورے بطول، سرو آزاد ز بستان رسول. اللہ اکبر. اور پیچھے چلے جاتے ہیں، کہتے ہیں اور بتاؤں کیا ہے عشق کی شکل. کہتے ہیں صدق خلیل بھی ہے عشق، صدق خلیل بھی ہے عشق، صبر حسین بھی ہے عشق، معرکہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق. اس لیے میں کہہ رہا ہوں اللہ سے تھوڑا سا عشق، زیادہ نہ منگنا. ہاں برتن چھٹاکی دا کوئی نہیں تے منگ دینے مان. حضرت امام غزالی لکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے اللہ سے ملاقات پہ، تو رستے میں ایک چرواہا مل گیا، بکروال چرواہا. اس نے کہا اللہ کے نبی کہاں کی تیاری ہے؟ کہا ظاہر ہے اپنے رب کی خدمت میں جا رہا ہوں. اس نے سن رکھا تھا کہ عشق بھی کوئی شے ہے. انہیں آکھیا میرا بھی سنیحال چاہیے وان نہ کہ کیا آکھاں ان کو آکھیں اے میں تھوڑا جا عشق تن دے چاہ. سبحان اللہ. تھوڑا جا
تھوڑا جا عشق تا دے میں وہ گئے، جب یار نظر آیا انہیں بکروال بھی یاد نہ رہا، اس کا سنیہ بھی او خوشی کنوں کوئی یاد رہندا ہے، اس لئے بندے نو بندہ مکہ مدینے چ یاد رہندا ہے اگے پیچھے۔ سبحان اللہ، حضرت کو تو بھول گیا کہ وہ بیچارہ ملا تھا، وہ تو اپنی مستی میں مست ہو گئے، تو اللہ نے یاد دلایا، وہ جناب ملن آ گئے ہو، ایک رستے وچ بھی ملیا سی، سارا جگ بھول جاندہ ہے، رب نہیں بھولدا۔ اللہ اکبر، وہ اس ویلے بھی سانو یاد رکھتا ہے، اسی جڑے ویلے انہوں بھول جاندے ہیں۔ اگر وہ بھول جاتا تو نہ روٹی نصیب ہوتی، نہ پانی نصیب ہوتا، نہ سانس نصیب ہوتا، نہ بارش نصیب ہوتی، نہ دھوپ نصیب ہوتی، ہر ویلے سنبھالی رکھ دے۔ تے انہوں نہ بکروال بھول دن تے نہ ریڑیاں آلے بھول دن نہ رکشیاں آلے بھول دن، انہوں سارے یاد رہن دے۔ او جناب وہ ساڑا یار ملیا سی ردتے، او دی کوئی غلطی اسی نے، او جیری یا اللہ تو نے یاد دلایا تو مجھے یاد آیا۔ او بے وقوف پاگل آخدہ سی تھوڑا جیا، انہیں آکے دے دیو، اتو آواز آئی دیتا، لے موڑ اللہ دیتا، مل گیا، واپس آئے، بکریاں کتھے تے چرواہ صاحب کتھے۔ عشق جدو آندہ ہے تے پھر کسی اور پاسے لے جاندہ ہے۔ ہونو کھلوتا ہے پتھر دے اتے، پہاڑ دے اتے، نظرہ ہو دیاں تڑیاں ہوئیاں، نہ سجے ویکھے نہ کھبے ویکھے، نہ ہوش نہ حواس، پتھر کی طرح کھڑا ہے۔ حضرت عیسیٰ نے دور سے آواز دی، او بھائی چرواہا، انہیں سنیا ہی نہیں، اور قریب ہوئے، او بھائی بکروال، پھر بھی نہیں سنا، قریب گئے، یہاں تک کہ کاندھا پکڑ کے ہلایا، او بھائیا، انہیں پھر بھی نہیں تکیا، او دی اکھ، اب کے کچھ اس ڈھب سے آنکھ لگی، نہ لگی آنکھ جب سے آنکھ لگی۔ اللہ پکڑ کے ہلایا، او میں آیا عیسیٰ علیہ السلام، انہیں سنیا ہی نہیں تے کچھ بولیا ہی نہیں، اتھے اتو آئی صدا، میرا سونا عیسیٰ آوازاں نہ لا، صداواں نہ دے، آوازیں نہ دے، اے تو آوازاں نال انہوں متوجہ کرنا چاہتا ہے، ہون تو آرا لیا، رکھ اے دی کھوپڑی تے، چیر کے دو ٹوٹے کر دے، آہ نکل جائے تے ساڑا عشق نہیں۔ عاشق بنن سکھالا نہیں، عاشق بنن سکھالا نہیں، ویکھنیوں پتنگ دے خوشیاں نال جلن وچ آتش تے موتوں مول نہ سنگ دے۔ اے مولا جنہیں جمعہ پڑھن آئے نے انہوں تھوڑے جے عشق نال رنگ دے۔ اتنی زور دی نہ کرو کہ دل میلی نہ جائے۔ یہ عشق ہے۔ اب عشق کا ایک چھوٹا سا معنی جو علامہ صاحب نے لکھا ہے، وہ کہتے ہیں عشق جانتے ہو کیا ہے؟ تو جو سوکھا مجھے لگا میں وہ یاد کر لیا میں نے۔ وہ فرماتے ہیں کہ عشق
تمنا اور آرزو کی آخری منزل کا نام عشق ہے۔ یہ سب سے میں رات کو بیٹھ کے سوکھا کرتا رہا، کیونکہ وہ اتنی اوکھی عبارت تھی کہ وہ مجھے بھی پہلے پلے نہیں پڑی، تو میں نے بھی بادام کھائے، پھر مجھے سمجھ آئی، اور میں اپنے پلیوں کھا دے سا۔ سبحان اللہ۔ ہاں بھائی جوان، ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ تو علامہ صاحب کی کیونکہ جو عبارتیں ہیں نا اردو کی، وہ خاصی مشکل ہوتی ہیں، تو ان کو پھر میں نے بہت لپیٹ سمیٹ اس کو مختصر کر کے یہ پھر میں نے ایک سطر بنائی۔ یہ دوائی میں بنائی ہے، حکیم علامہ صاحب نے۔ اب یاد آپ نے رکھنا ہے کہ عشق کیا ہے؟ قبلہ فیضی صاحب، عشق ہے تمنا اور آرزو اور لگن، چبھن، محبت کی آخری منزل کا نام ہے عشق۔ اس لیے عشق ہو تو کفر بھی۔ ایک جگہ پہ کہتے ہیں حضرت علامہ صاحب کے عقل و دل و نگاہ کا، عقل دا بھی، دل دا بھی، اکھ دا بھی، پیر کون ہے؟ عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق۔ عقل دا بھی پیرے، دل دا بھی پیرے، اکھ دا بھی پیرے۔ عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق۔ عشق نہ ہو تو شرع و دین بت کدائے تصورات۔ عقل ہو تو دین ہے، ایمان ہے، یقین ہے، قرآن ہے، رب رحمان ہے۔ اگر عشق نکل جائے تو پورے کا پورا دین وہم ہے، خیال ہے، خواب ہے، ایسے لوگوں کا کھانا۔ سمجھ آ گئی؟ اب عشق کے حوصلے لذتیں جس سے لگ جائے پھر حوصلہ بھی آتا ہے۔ بندہ ہر وقت یار کو سوچتا بھی اسے ہے، پڑھتا بھی اسے ہے، خواب بھی اسی کے دیکھتا ہے، بیداری میں بھی باتیں اسی کی کرتا ہے۔ جس منزل پہ یا جاتا ہے محبوب یاد آتا ہے، جس جگہ پہ ہر کوئی کنی کتراتا ہے وہاں محبوب پھر بھی یاد۔ ایک تھا مطلق العنان بادشاہ، ڈکٹیٹر، اور اس کا نام تھا مسٹر مسولینی۔ کیا؟ مسٹر مسولینی، اٹلی کا غالباً یہ ڈکٹیٹر اتنی ظالم اور جابر آدمی تھا کہ بادشاہ بھی اس کی ملاقات سے کتراتے تھے۔ یورپ والے باقی ملک اس سے کانپتے تھے۔ اس نے اپنی جو وہ ملاقات والا کمرہ بنایا بہت لمبا، بیچ میں میز جو بنوایا ٹیبل وہ بھی بہت لمبا، ایک سرے پہ خود بیٹھتا، دوسرے سرے پہ اپنا جو بھی پریزیڈنٹ آتا یا پرائم اس کو بٹھاتا، اور دور لمبا کمرہ تاکہ بندہ انٹر ہو، نہ بندہ کوئی دوسرا، نہ بندے کی ذات۔ بندے دیاں اونجی ٹنگاں کمڑیاں شروع ہو جان، بھاویں پی ایم تے بھاویں سی ایم تے یورپ والے کمبدے سن، اپنے کاکڑ صاحب تے ہوندے تے کوڑ کوڑ اتھے ہی۔
انہاں شودیاں دے تے اونجی پیر کوئی نہیں. بے شک ووٹ تو پھر اتھی دینے میں نے پتہ توڑے تار ہلن والے نہیں. وہ جڑے سانو کھوتا سمجھ کے ساڑے ہوتے سواری کرنا ہوندے انشاءاللہ اتھے تسی میرے نعرے مارو گے باہر انہاں دے مارو گے. تھوڑیاں دو رکھیاں تے لیڈو بھی ہیں. کیوں جی ملک صاحب؟ ہائے ہائے مسولینی ڈکٹیٹر ظالم اور کانپتے تھے بادشاہ ملاقات سے گھبراتے تھے. اس کے طریقہ کیا ہے؟ لمبا کمرہ ہون بندہ اتھوں داخل ہوئے تھے اندر ہود عالم اگو ڈکٹیٹر ظالم بیٹھا کہ دے وہ ادھے کلومیٹر سے ہون بندہ پہنچ دے ادھا فارغ پینٹی گلی. پھر وہ دے بٹھان دا طریقہ ہے نہیں کہ ادھے بہ جا تے ادھے بہ جا اتھو ہی دورو سلوٹ وہ تھے بہ ہون بندہ بیٹھا ہے ہونے دے نال گالے جڑی وہ سپی کرتے ہونی ہے. اتنا روب اتنا دبدبا مسولینی کا. حضرت علامہ ڈاکٹر محمد اقبال سے ملنے کی اس نے آرزو کر دی. علامہ اقبال ایک کیڑے ملک دا وزیر اعظم سی؟ ایک کیڑے صوبے دا وزیر اعلیٰ سی؟ ہائے 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 جنہاں نو رب شانہ عزتاں دے وے. اے ساڑے بھکاری پین کے آخر نتیجہ یا ڈاکو یا چور پوری عزت مٹی خاک میل کے بے حیائی کے ساتھ تنے ہوئے ہیں. اقبال کو عزت میرے رب نے دی. مسولینی جیسا ڈکٹیٹر جس کو کانپتی رہی امریکہ جیسی دنیا، آج اقبال جب آیا تو کرسی بھی چھوٹ گئی، میز بھی تروٹ گئے تھے، نس کے دروازے تے آیا. نبی کے عشق کے پھر اثرات تو ہیں نا. وہ کہتے ہیں نا علامہ صاحب اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے. نبی دے عشق تو نسن آلے آ سن. اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے. رومی سے مراد روم کا بادشاہ، رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے. آج اقبال کو مسولینی نے کہا یہ میز ایک طرف چھوٹا میز لاؤ، ادھر علامہ صاحب بیٹھیں ادھر میں بیٹھوں. تے بیٹھا انج جوں مرید پیر دے اگے. ساری دنیا کو ڈکٹیٹ کرنے والا ڈکٹیٹر آج ڈکٹیشن لے رہا ہے. ساری دنیا نو وہ بھکاری سمجھدا سی، اقبال نو نے داتا سمجھیا. نہیں سمجھ آ رہی؟ اے علامہ صاحب اقبال ساڑے نے صرف ساڑے ملکی نہیں، مذہباً حنفی نے، مشرباً قادری نے، عموماً پکے سنی نے. انج دا بندہ بد عقیدہ نہیں ہو سکتا. تے پرلی شکل فضل الرحمان اشرفی یہ نمونے میں تو انہوں دسے نے، نمونے صرف بیٹھ گئے. علامہ صاحب سے باتیں ہوتی رہیں. اس نے کہا علامہ صاحب میں اپنے ملک کو تازہ تجدید اس کی کرنا چاہتا ہوں، میں اس کے اندر نئی روح پھونکنی چاہتا ہوں. آپ کچھ ارشاد فرمائیں. اور تسی سنو، اساں علامہ اقبال صاحب دی چھٹی مسلم لیگ گالیاں اسے واسطے ختم کیتی سی
نہ بجے گا نہ رہے گا بانس. مطلب ہے اساں انہاں دے خیالات نو چک کے الماری وچ نہیں سمندر برد تاکہ ساری زندگی ذلیل ہی ہوندے رہاں گے، بھکاریاں دی طرح منگ دے رہاں گے تے کھاندے رہاں گے، قوم نو لٹ دے رہاں گے تے جاندے رہاں گے تے آندے رہاں گے. جے اقبال دا نظریہ اپنا لیا، اقبال تو پوچھیا کسے کہ کینج کریے، انہیں آکھیا قل العفو یاد کرو، ضرورت آلا وڈے لوگوں رکھ لو باقی دیو انہاں غریبانو. اقبال انہاں دے واسطے پیغام موت ہے. جتنے صنعتکار، بڑے بڑے تاجر، بڑے بڑے سیٹ، بڑے بڑے راجے، بڑے بڑے خواجے، بڑے بڑے یہ پی ایم سی ایم، وزیر، مشیر، نواب، زمیندار، ان کے لیے اقبال کا پیغام کھلی موت. سمجھ آ رہی ہے؟ تے انہوں برداشت کر سکتے ہیں. تسی مینوں برداشت نہیں کر دے، میں چھوٹی جی گولی دینا. کیوں جی؟ تے پھر مینوں وسیم آدھے حضرت ہلکا ہاتھ رکھے، حالات خراب ہیں. ہے کہ نہیں؟ من جاؤ کوئی گل نہیں. میں کیڑا توڑا اتنے ممبر بنیا بیٹھا، میں 2 رکعت دا امام ہی تے ہاں. انہیں آکھیا مسولینی نے، علامہ صاحب کچھ ہمیں بھی آپ کے اس سمندر علم سے خیرات ملے. علامہ صاحب نے کس جرت سے کہا، اور عشق نبی کی جھلک دیکھو. علامہ صاحب نے کہا مسٹر مسولینی، یہ جو تمہارے ملک کے شہر ہیں ان کو محدود رکھو، ان کی آبادی ایک حد سے نہ بڑھنے دو. جب ایک خاص حد تک پہنچ جائے پابندی لگا دو کہ یہ شہر اس سے آگے نہیں جائے گا، نیا شہر بساؤ. نئے شہر بساؤ. مسولین نے کہا اگر کچھ تفصیل ہو جائے، یعنی اقبال کی سوچ کو پہنچنا مسولینی کے باپ کا کام ہے. وہ سب کا باپ تھا، اقبال اس کا بھی باپ تھا. اس نے کہا ذرا، آپ نے فرمایا تفصیل یہ ہے کہ جب شہر ایک خاص شہروں کی آبادی حد سے بڑھ جاتی ہے تو پھر اس میں برائیاں در آتی ہیں، پھر ان پہ کنٹرول کرنا مشکل ہوتا ہے. اخلاقی سماجی طور پہ وہاں اتنی برائیاں جنم لیتی ہیں کہ پھر وہاں برائی ہی برائی نکل آتی ہے. اگر محدود ہوں شہر، قبضہ کنٹرول کرنا آسان، اخلاقی اعتبار. دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ جب نئے شہر بسیں گے تو مختلف قسم کے لوگ آئیں گے، ایک تیسرا دماغ جنم لے گا جو تر و تازہ بھی ہوگا، ان میں جذبہ بھی نیا ہوگا. اس لیے اب جو اقبال نے یہ کہا اور آگے کہا، اب ذرا غور سے، مسٹر مسولینی یہ خیال میرا نہیں ہے، یہ صدیوں پہلے میرا مدینے میں نبی ہے. جی میرے نبی کا ذکر کیا تو کہاں، جہاں لوگ اپنا آپ بھول جائیں وہاں پورے حوصلے سے اپنے نبی کا ذکر کر کے اس مسولینی کو ورطہ حیرت میں ڈال دیا کہ کائنات اب بھی میرے نبی کی عقل تک نہیں پہنچی.
جہاں صدیوں پہلے میرے نبی کی سوچ ہے، اپروچ ہے، سب سے مشکل یہ تھی کہ اس کے سامنے حضور کا ذکر کرنا۔ آپ کے میرے بڑے بڑے جبوں کبوں والے مولویوں کو ایک ڈی سی کے آگے بٹھا دو تو اپنے آپ کو لبرل ظاہر کرے گا تاکہ میں مولوی نہ سمجھا جاؤں، لیکن واہ اقبال یہ ہے تیرا کمال کہ بھولا نہیں تجھے کہیں بھی آمنہ کا لال۔ کیوں جی؟ یہ عشق کے بغیر جہاں جاتے ہیں تیرا ذکر چھیڑ دیتے ہیں، جہاں جاتے ہیں تیرا ذکر چھیڑ دیتے ہیں، کوئی محفل ہو تیرا رنگ محفل یاد آتا ہے، جہاں جاتے ہیں تیرا رنگ محفل یاد آتا۔ ادھر ادھر جزاک اللہ جزاک اللہ۔ کیوں جی؟ یہ جرت کس میں ہوتی ہے؟ عشق والے، عشق والے میں۔ میں نے آپ کو اس کا نقشہ بتایا وہ کیا ہوتا تھا، لیکن نہ اقبال میں کوئی خوف، ذرا سا بھی ڈر، اور پھر ذکر کیا تو کس کا کیا؟ اپنا قد بھی اونچا کر سکتے تھے کہ یہ میری سوچ ہے۔ یہاں میں نے کئی تفسیریں پڑھی ہیں، 70 مفسرین کا حوالہ ہوتا ہے، لکھنے والا تفسیر لکھ رہا ہے، مجال ہے کسی دا نہ لوے، وہ کھول کے بلکہ بول کے کہتا ہے یہ صدیوں کے بعد میں سوچ رہا ہوں، حالانکہ جھوٹ بول رہا ہوتا۔ میں نے درجنوں مفسر اس دور کے دیکھے ہیں، چند ایک دیکھے ہیں جو تفسیر بھی دیانتداری سے کرتے ہیں، لیکن نبی کریم کا ذکر اور کہاں کہاں۔ مسجد صدیقیہ لاہور پاکستان میں حضور کا ذکر یوں مزے لے لے کے کرنا سوکھا ہے۔ وسطی کافران دی ملک کافران دا ڈکٹیٹر اور انہا ظالم کے بندہ آنکھ نہ ملا سکے، اتھے بندہ آنکھے میرا محمد۔ ایک راجہ تھا ہندوستان کا، اس کا نام تھا راجہ نریندر ناتھ۔ کیا یہ کسی لاہور دے مولوی دا نام ہے؟ راجہ یہ کسی پیر دا نام ہے؟ نا تو ہی تو سمجھ آ گئی ہے کہ ہندو ہے، نواب ہے ہندوستان کا راجہ نریندر ناتھ۔ اس نے ہر کوئی علامہ اقبال کو بلا کر فخر محسوس کرتا تھا، عزت محسوس کرتا تھا۔ اس نے راجہ نریندر ناتھ نے علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کو دعوت دی کہ آپ کبھی ہمارے محل میں بھی تشریف لائیں، ہمارے بھی مہمان بنے۔ آپ نے فرمایا راجہ جی آ جائیں گے۔ دن مقرر ہو گیا، وقت مقرر ہو گیا، آپ پہنچ گئے راجہ نریندر ناتھ کے ہاں، لیکن راجہ کیونکہ راجہ بادشاہ ہوتے تھے، راجے نے یہ کیا، اس نے علامہ صاحب کے لیے یہ جو ریڈ کارپیٹ سرخ قالین تے سارے وچھان دے رہنے نے، ہون اپنے جڑے اپنا نگران وزیر اعلیٰ، سبحان اللہ، کیا کیا تحفے اللہ پاک نے ہمیں بخشے، جنہ اسانے ہوئے تحفے دیتے ہیں انہوں نے بھی سلوٹ۔
قبرستان گیا تے اپنے سسر دی قبر تے قالین وچھائے گئے قبرستان دے وچ تے خرچہ ساڈا تے تواڈا پاکستان دا. اللہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. کسی زندہ ملک میں ہوتے تو پکڑ کے گاڑ دیتے. قبرستانوں میں قالین، ایک کسی نمرود تے فرعون نے بھی نہیں سوچا ہونا کہ انج بھی ہوندا ہے. اے مفت خور تے عیاش یہ صرف اس ملک کی پیداوار ہے. بندہ روئے تو رو بھی نہیں سکتا. ہاں علامہ صاحب گئے، اس نے کہا سرخ قالین تو سب کے لیے بچھائے جاتے ہیں، لیکن میں وہ کام کروں گا صدیوں تک یاد رہے کہ علامہ صاحب آئے تھے. علامہ صاحب جب پہنچے اس نے ہرنوں کی کھالیں منگوائیں، ان کے لیے ٹینریز میں ڈالی گئیں، پھر ان کو رنگ کیا گیا. کھال ہرن کی جہاں سے علامہ حضرت اقبال اترے وہاں سے لے کر ان کے کمرے تک ساری کھالیں بچھائی گئیں تاکہ علامہ کو بھی یاد رہے کہ کوئی میزبان بنا تھا. اب علامہ صاحب اترے، سارے راجے مراجے ہندو پندت برہمن سارے کٹھے کہ علامہ صاحب آ رہے ہیں. اب علامہ صاحب اترے تو آپ یا میں ہوتے ہم تو جھک جھک کے انہیں سلوٹ کرتے، گھنٹیاں کھڑکاتے. ہم نے کئی جرنل دیکھے جو گھنٹیاں کھڑکا گئے ہندوؤں کے مندروں کی. تسی خیر نال بول گئے الحمدللہ. لیکن یہ اقبال ہے. اترے، اب ہاتھ میں کھنڈی، ایک رکھن پاؤں سجے دوسرا کھبے، او کھال دے ہوتے پیر نہ رکھن. اب دو قسم کی سوچیں ابھری. ایک نے کہا بیچارے غریب آدمی ہوں گے، انہوں نے کھال اور پھر یہ عزت یہ پروٹوکول دیکھا نہیں ہوگا، اس لیے شودے بچ کے. وہ اساں بھی کسی وڈے آدمی دے گھر جاویے نا، وہ جوتیاں سمیت اپنے قالین تے چڑھ جاندے نا، اسی برآمدے وچ اتار دیندے ہیں. ادب دی وجہ تو نہیں، قالین دی وجہ تو. انجری سمجھ اساں ادب دی وجہ تو نہیں اتار دے. بھئی اتنا قیمتی قالین ہے، وہ پتہ پا دے لگتا ہے مالک جوتی سمیت بیٹھے، اسی پیروں ننگے بیٹھے ہوئے. کچھ نے تو یہ سوچا، پر تھوڑی دیر کے بعد سارا غبار چھٹ گیا. جب 2-3 قدم علامہ صاحب چل گئے تو راجے نے، نواب نے اپنے سیکٹری کو کہا کہ جلدی جا، جرت کسی کی نہیں ہو رہی، تو بڑے ادب سے کان میں عرض کر کہ سرکار یہ آپ کے قدموں کے لیے، یہ آپ کے قدموں کے لیے ہیں. علامہ صاحب نے اپنے آسے پہ زور دے کے ایسے کھڑے ہوئے، وہ کھڑے ہوئے تے کان سارے آندے، راجے مراجے برہمن پنڈت ہندو ہنود سارے کھڑے ہوئے کہ پتہ نہیں کیا کہتے ہیں. علامہ صاحب عشق رسول کا پہ کر بولا، فرمایا راجہ نریندر ناتھ، اے میں جان کے پیر نہیں رکھ رہا، اے پتہ مینو ہے کہ تسی میرے پیراں واسطے قدمہ تے جتی واسطے بھی چاہیے کھال، پر روک گیا ہے آمنہ دا لال. اللہ میرے لفظ کہتے ہیں میرے نبی نے، یہ جڑا لفظ ہے نا میرا، اے دے جنی چس ہے اللہ دی قسم ہے. تساں اے نویں یوٹیوب دے ہوتے جڑے نچ دین مولوی شولوی تے انہاں دی تسی ویکھیا کرو، جب بھی کہیں گے پیغمبر نے فرمایا،
کتنا رکھا جا لفظ ہے، لفظ ٹھیک ہے پر چس کوئی نہیں. پیغمبر خدا نے فرمایا لفظ بالکل صحیح ہے، چس کوئی نہیں. لیکن اے دے وچ جڑی چس ہے میرے نہیں. بندہ دل کردہ ہے کہ اقبال تو ہوویں ہاں اساں تیری جتیاں نو بوسے دے دی. جتے سوا گٹھ داڑی آلے دے گلے چ او پھس جاندا ہے تو تے چھاتی تان کے اپنے نبی دا نام لے. ہن مینوں دسو میں انہاں دیاں داڑیاں نو ویکھاں یا اقبال دے سینے دے اس ہندوؤں دی مجلس تے چھوٹے موٹے نہیں، اچھوت نہیں، مہاراجے مہاراجے. اور ان کو یہ کہنا میرے نبی نے ایسی چیز پہ پاؤں رکھنے سے بھی منع کیا ہے جس پہ پاؤں رکھ کے دل دماغ میں تکبر پیدا ہو جائے. سلام. کبھی بھی موقع ملے تے بغیر دسیاں چپ کر کے علامہ صاحب دی قبر تے جا کے فاتحہ پڑھایا کرو. انج سمجھ لو داتا صاحب تے میاں میر تے میرا حسین تو بعد یہی بندہ جی. یہ حوصلہ میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں، یہ حوصلہ مجھے پوری تاریخ میں کہیں کوئی ایوبی ملے تو ملے، ورنہ یہ حوصلہ اقبال میں ہے. یہ کس میں ہے؟ میرے نبی نے ایسی جگہ پہ پاؤں رکھنے سے بھی منع کیا ہے جہاں پاؤں رکھے بندہ اور تکبر بڑائی کا خیال آئے. اوے جو اتنا عاجز ہے اپنے رب کے آگے اور نبی کا نام یہ تبلیغ ہے ہندو کے چھاتی پہ پاؤں رکھ کے کہ میرا نبی اتنا عظیم ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے کوئی نہ ایسا امتی ہے نہ ایسا نبی ہے. ایک انگریز فلسفی پروفیسر اس نے علامہ اقبال سے یہی لاہور کی غالباً دھرتی تھی، ایک عقل والوں کی مجلس تھی، مجلس ختم ہو گئی تے علامہ اقبال صاحب رحمت اللہ علیہ کو اس نے کہا کہ جب سب چلے جائیں علامہ اقبال صاحب مجھے آپ سے کوئی خصوصی بات کرنی ہے. چلے گئے سب. اب اس نے بڑے راز سے کہا تسی ستے ہو کہ جاگ دے ہو؟ ٹھیک ہے نعرہ نہیں لانا. علامہ صاحب سے اس نے کہا کہ کیا آپ بھی یقین رکھتے ہیں کہ اللہ ہے؟ مطلب کیا تھا کہ پڑھا لکھا آدمی اس کی نظر میں اللہ وغیرہ کوئی نہیں ہے. آپ بھی علامہ صاحب نے کہا الحمدللہ. اے الحمدللہ تے بھی غور ہوئے ہن لٹ پٹ ملک نو لٹ کے آدن الحمدللہ. کیوں بھئی نو نہ لیا؟ ایک اتھے بھی جگہ جگہ دا فرق ہے. کہا الحمدللہ. اس نے تعجب سے کہا اے ڈاکٹر اقبال صاحب آپ جیسا جینیس ذہین آدمی پڑھا لکھا آدمی بھی کہتا ہے کہ اللہ ہے؟ علامہ صاحب نے کہا آگے کہیے گل کر جیڑی کرنی ہوں.
اس نے کہا کہ اگر اللہ ہے تو کوئی ایسی دلیل جس کے بعد کسی دلیل کی ضرورت نہ رہے، کہ اللہ ہے کوئی ایسی دلیل جو چیلنج نہ ہو سکے۔ علامہ اقبال مسکرا پڑے، یعنی ہنسی ہنسی میں اڑا دیا۔ اس نے کہا تسی اننے وڈے سوال نو ہنس کے اڑا دیتا ہے۔ علامہ صاحب نے کہا انی چھوٹی جی گل تے انی پریشانی؟ انہیں آکھیا ہے کمال نہیں ہو گیا، کوئی دلیل دینا۔ علامہ صاحب نے فرمایا پھر ذرا غور سے سنو، کہا کہیے، کہا میرے نبی نے بولا ہے کہ رب ہے لہذا ہے۔ نہیں سمجھ آئی؟ اتنی موٹی موٹی کتابیں لکھی گئی ہیں کہ اللہ ہے۔ ایک کتاب چھپی ہے عظیم کائنات کا عظیم خدا، ڈاکٹر برق صاحب ہے، انہوں نے لکھی اور ہزاروں لوگوں نے لکھی۔ کسی نے کہا شہتوت کو دیکھو ثابت ہوتا ہے کہ اللہ۔ اب دلیل یہ ٹھیک ہے کہ شہتوت ہے، شہتوت کا جو وہ کھاتا، بکری کھاتی ہے مشک بن جاتا ہے، وہ ہرن کھاتا ہے مشک بن جاتا ہے، بکری کھاتی ہے مینگنی بن جاتی ہے، کیڑا کھاتا ہے ریشم بن جاتا ہے۔ دلیل تو ہے، اٹھ دی شکل ویکھو، زمین دیکھو کیسے بچھی ہے، زمان دیکھو، ساری دلیلیں ہیں۔ لیکن اقبال نے کہا کہ میرے نبی نے کہا ہے۔ اس کو جتنا آپ گھر جا کے سوچیں گے کہ اقبال کو اپنے نبی پر کتنا اعتبار ہے۔ میں ان ملوانوں کو جانتا ہوں، ظالموں کو، جہاں بھی حضور کے معجزے کی حدیث ملے گی یہ پوری جماعت در جماعت کہیں گے یہ راوی ضعیف ہے، اس میں یہ ضعف ہے، حضور کی فضیلت کی حدیث سنا دو کہیں گے یہ چوتھے درجے کی کتاب میں ہے۔ میں آپ کے سامنے مسجد میں بیٹھ کے کہتا ہوں اس دھرتی پہ صرف ایک آدمی تھا، علم کا بادشاہ تھا، لیکن وہ کہتا تھا جہاں میرے نبی کی فضیلت، معجزہ، عزت کی روایت آ جائے، نہ ذہبی کو جانتا ہوں نہ بخاری کو جانتا ہوں، میں اسے بغیر دلیل کے مانتا ہوں۔ مجھے خدا کی قسم ہے تمہارے بڑے بڑے سنی مولوی بھی جہاں کان کھڑے کر لیتے ہیں جی روایت میں ضعف ہے۔ اقبال کہتا ہے یار کی تعریف، عزت، معجزہ، عظمت، پھر ضعف کہاں سے آ گیا ہے؟ ہائے ہائے ہائے، آپ روز نہیں دیکھتے جہاں اور کچھ نہ ملے تو یہ جملہ تو ان کی پتہ نہیں ماں نے گھٹی میں ان کو ملاؤں کو پلایا تھا، کہہ دو اس میں ضعف ہے، اس کا راوی کمزور ہے۔ نامراد دیا پترا، راوی کمزور ہے، یار کی عظمت تو کمزور نہیں ہے۔ حضرت علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ، ہن میں نہ لواں گا تے کئیاں نو تکلیف ہونی ہے، جتنے تواڈے وڈے وڈکورے وہ سارے انو ایک کوئی بیماری ہے، یا کہیں گے روایت کمزور ہے، روایت ضعیف ہے، اس کو کمزور راوی نے روایت کی ہے، فلاں ہے، یا تعویل کریں گے، یا کچھ نہیں بنے گا تو تعویل کر دیں گے کہ یہ محض استعارہ ہے۔ علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ بیٹھے تھے،
بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ آئے، انہوں نے ایک حدیث بیان کی، حدیث پاک میں ہے کہ سرکار دو عالم احد پہاڑ پہ چڑھے، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت مولا علی، یہ سب لوگ ساتھ تھے۔ اور حدیث میں راوی بتاتے ہیں، کتابوں میں ہے کہ احد پہاڑ ہم وجد کہتے ہیں، یہ بے پیرے کہتے ہیں زلزلے میں آیا، من حرامی تے حجتاں ڈھیر۔ اب وہ ڈاکٹر جو تھے عقل کے پجاری، انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب کیا ایک پتھر کا تودا، ایک جماعت بے جان شے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ علامہ صاحب کو اس وقت بیمار تھے، گردے کا درد تھا، اس درد میں بھی لیٹے تھے، سیدھے ہو کے بیٹھ گئے، جیسے کہ درد بھول گیا، عاشق عشق رسول میں جھول گیا، سیدھے ہو کے کہنے لگے میں سمجھ گیا ہوں، تم سمجھتے ہو کہ یہ محض استعارہ ہے؟ استعارے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے میں کہوں جی میاں صاحب نے میری تقریر سنی تے باغ باغ ہو گئے، کی ہو گئے؟ ایویں لگے جو گلاب دا پھول، تے حالانکہ نہ باغ نے نہ گلاب دا پھول نے، یہ میاں صاحب نے، تو اس کو کہتے ہیں استعارہ۔ کیا کہا؟ استعارہ۔ تو علامہ صاحب اٹھ کے سیدھے بیٹھے، انہوں نے کہا یہ محض استعارہ نہیں کہ جس طرح کہتے ہیں جی وہ بھی تھر تھرایا خوشی سے، یعنی خوش ہوا، بس اتنی بات۔ علامہ صاحب نے کہا یہ مادی حقیقت ہے، یعنی حضور نے پاؤں رکھا، وہ واجد میں خوشی میں آیا۔ آگے کھولا اقبال نے، وہ کہتے ہیں کہ کیونکہ دماغ تواڈے، اکھاں تواڈیاں، سوچاں تواڈیاں، جے تسی بھی علی تے عمر بن کے سوچو، تسی مدرسے دے ملا تے کالج دے پروفیسر بن کے نہیں، تسی بھی ابو بکر، عمر، عثمان و علی، سلمان تے عبد الرحمن بن کے ویکھو، تے اے تے ایک احد دے نبی جیڑے تودے تے پاؤں رکھ دے وے، او دے وچ زندگی بھی آوے تے تھر تھر آوے۔ اللہ اکبر۔ افسوس افسوس صد افسوس، ٹائم ہو گیا، اگلے جمعے اقبال ہی تے گل کریں گے انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔